الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے دو رکوعوں میں اس بات کا بیان ہوا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اس کتاب ہدایت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا تذکرہ ہوا جو دل سے بھی منکر، ظاہر سے بھی منکر، یعنی پکے کافر۔ پھر وہ لوگ جو دل سے تو منکر ہوتے ہیں لیکن بظاہر اس کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے کیا چیز، اس ہدایت کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ پروگرام اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں گویا کہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کا مقصد تخلیق عبادت ہے، تو یہ سب کے لیے آیا ہے، تو انسانوں کو خطاب کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ انسان کو بنایا ہے اور خلافت عرضی کا مستحق انسان کو رکھا ہے، لہذا اصل انسان ہے۔ جنات جو ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب اصل داخل ہوتا ہے تو تابع خود بخود داخل ہوتا ہے، چنانچہ جب اصل سے انسان سے خطاب ہو گیا تو جنات سے خود بخود ہو گیا، تابع خود بخود اس میں شامل ہو گیا۔ بہرحال یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اعبدو، تم عبادت کرو۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، اور اس کے اندر عظمت بھی ہو اس رب کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ عاجزی اور تذلل اختیار کرے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے تم محتاج ہو زندگی کے ہر لمحے ہر گھڑی۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ صفت تخلیق اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح ہے کہ مشرک بھی جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محبوب، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے ضرور بضرور اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ ایسی صفت ہے، خلقکم، تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو، تمہارے باپ دادا سب کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تو تم اس کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، بچ جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، وہ رب، وہ پالنہار تمہارا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے سے مختلف پھلوں کا رزق نکالا تمہارے فائدے کے لیے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود دیا، تمہارے لیے
زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، تمہارے لیے بارشیں برسا دی، تمہارے لیے زمین سے میوے اگا دیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا، ایک ایک چیز کے اندر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے لاکھ ہا کروڑا احسانات ہیں، انعامات ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس اب تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان احسانات کا مقصد یہ ہے، ان احسانات کا شکر گزاری یہ ہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، توحید، وانتم تعلمون، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت کے اندر پروگرام پیش کیا ہے اس میں پہلی چیز توحید ہو گئی، شرک سے پاک۔ تو دین اسلام کے 3 اصول ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 معاد۔ تو اس رکوع کے اندر ان تینوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو توحید کا تذکرہ آ گیا، آگے رسالت کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتاری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس کی مثل ایک صورت۔ اس کو کہتے ہیں تحدی بالقرآن، قرآن پاک کا چیلنج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے یہ واحد کتاب ہے، یہ قرآن پاک جس کا آپ کے سامنے درس دیا جا رہا ہے۔ جب سے یہ زمین بنی ہے، آسمان کی چھت تنی ہے، قیامت تک کے لیے آج تک کوئی ہزارہا کھربہا کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کسی کتاب لکھنے والے نے، کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری کتاب ہوں، میں اس فن کے اوپر لاسٹ اتھارٹی ہوں۔ بس جس نے بھی کتاب لکھی، چاہے وہ فصاحت و بلاغت کی معراج کو چھو رہی ہو، علم اور تحقیق کی معراج پر ہو، لیکن لکھنے والے کو 100% یقین ہوتا ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی نہ کوئی میرے سے بڑا محقق آ جائے گا جو اس کا ریکارڈ توڑ کر اس سے اچھی کتاب لکھ لے گا۔ لیکن یہ قرآن پاک ہے، 1450 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک اس کا چیلنج اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اس کا چیلنج بڑا واضح ہے کہ تم اس کتاب کی جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اور یہ چیلنج آخری چیلنج نہیں ہے جو ان آیتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے کہتے ہیں، قل، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سب انسان اور جنات سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل دوسرا قرآن لے کر آ جاؤ، تو تم سب کے سب جمع ہو سکتے ہو، ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے ہو، لیکن قرآن پاک جیسا دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نزول فرمایا، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، 104 معاف کر دی ان کو، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کی 10 صورتوں جیسی کوئی صورتیں لے آؤ، لیکن وہ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اب اس میں بِسُورَةٍ میں تنوین جو ہے یہ تقلیل کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اس قرآن پاک کے اندر سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر، یہ 3 صورتیں ہیں، 3 آیتوں کے اوپر مشتمل، سب سے چھوٹی صورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر کم از کم 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے، یا ایک آیت اگر پڑھے تو اتنی بڑی ہو جو 3 آیتوں پر مشتمل ہو، تو 3 آیتیں سورت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ تو اتنی چھوٹی صورت تم لے آؤ۔ اب یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کیا ہے؟ یہ اس زمانے کے لوگوں کو کیا جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اپنے علاوہ کو عجم کہتے تھے۔ افصح العرب، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ لوگ، صحبان بن وائل جیسا شخص ان کے اندر موجود تھا۔ یہ صحبان بن وائل عرب میں اتنا فصیح شخص تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد زندگی میں کبھی ایک لفظ کو مکرر نہیں بولا، دوسری دفعہ لفظ نہیں بولا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے پھر نئے الفاظ لے کر آئے گا، دوبارہ وہ الفاظ، اتنا فصیح و بلیغ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ آج 1450 سال تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز قرآن کی مثل ہے، قرآن جیسی ہے، قرآن کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا زبردست تحدی۔ تب قرآن اللہ کی کتاب ہے تو یہی قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس قرآن کے تحدی بالقرآن ہونے سے قرآن کی حقانیت تو اپنی جگہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور یہی دین اسلام کا دوسرا اصول ہے رسالت۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے مددگار بلا لو۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور یہاں اس کا معنی ہے مددگار۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے مددگار بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن کے مقابلے میں کوئی چھوٹی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جملہ معترضہ ہے کہ اور تم لا بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، تم الٹے لٹک جاؤ، تم قرآن کی مثال دوسری صورت لا نہیں سکتے۔ لہذا جب نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ،
تو اس آگ سے ڈرو بچو، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان بھی اس میں جلیں گے، پتھر بھی اس میں جلیں گے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ جو ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرآن کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، توحید کے منکر ہیں، اسی لیے جن کو نہیں مانتے، بشر الذین آمنوا، اور جو لوگ مانتے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو خوشخبری ہے، ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے باغات، یہ جنت کے باغات ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی بھی ان کو دیا جائے گا رزق، پھلوں کا، ان کو جنت کے اندر انعام کے طور پر جو ہے پھل پیش کیے جائیں گے، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہ پھل میں نے کھایا ہے، یہی پھل دوبارہ کیوں؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ایک جیسے پھل دیے جائیں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے ہر پھل کا ذائقہ اس پچھلے سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت تجدد ہوگا، اور نعمتوں کے اندر، لذتوں کے اندر جو ہے تجدد ہوگا، اور نئے نئے ذائقے ہوں گے، اور وہ ترقی ہوگی گویا کہ۔ لیکن جہنم کے اندر جو ہے عذابات کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے گی، تو جہنم کے اندر تنزل ہوگا، جنت کے اندر ترقی ہوگی۔ لہذا جس طرح ہر دن دوزخ کے اندر عذاب سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے جنت کے اندر ہر دن نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ایک تو نعمتیں یہ ہوں گی کھانے پینے سے متعلق۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر بیویاں ہیں پاکیزہ، بیویاں ہوں گی۔ ایک تو بیویاں یہی ہوں گی جو دنیا میں ہماری بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی حوروں کی سردار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن و جمال کو جنت کی حوروں سے کئی گنا المضاعف کر دیں گے۔ جنت کی حوریں حیران ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ مکالمہ کریں گی، گفتگو کریں گی، کہیں گی اے دنیا کی عورتوں، ہم تو مشک، زعفران، عنبر، کستور سے بنائی گئی ہیں، ہمارا تو مادہ ہی جو ہے نا بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری بات ہی کچھ ہو رہے۔ تو وہ جنت کی عورتیں مسکرائیں گی، کہیں گی جی ہاں، ہماری لصلاتنا وصیامنا، یہ اکرام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا ہے یہ ہماری نمازوں کی وجہ سے اور ہمارے روزوں کی وجہ سے کیا ہے۔ تو جنت کی، دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے ساتھ معاون ہوتی ہیں، ان کی جو ہے شوہر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یہ پیچھے سے ان کی جان اور مال آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، تو ان کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوشخبری ہے۔ تو بہرحال جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے جنت کی نعمتوں کی طرف بلایا ہے، اس کی دعوت دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔